دیش میں 92,000 پتلونیں لٹکی ہوئی نظر آئی تھیں. اتارو ان بےغیرتوں کی پتلونیں اور کرو ان کو ننگا، اور لٹکاؤ ان کی پتلونیں چوراہوں پر، ان کو باندھ کر اسی طرح گھٹنوں پر لے کر آؤ، اور ان کو یاد کراؤ کہ تم وہ کتے ہو جنہیں ہم نے اپنی حفاظت کے لیے پالا تھا. بغیر تو جب تم نہ تھے تو ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں پورا پاکستان آزاد کروایا تھا، لیکن جس دن سے تم جیسے بغیرتوں کو پالنا شروع کیا، پہلے ہم نے مشرقی پاکستان بنا کر بنگال کو اپنے سے جدا کر دیا، پھر ہم نے کشمیر کی چھاتی کے اوپر خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھیں، پھر جب تم جیسے بغیرتوں کو اور مزید طاقت عطا کی تو پھر کبھی خیبر پختونخوا کو لہولہان دیکھا، کبھی درگاہوں کو دیکھا، کبھی سکولوں کو دیکھا، کبھی مساجد میں بم بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھے، کبھی وزیرستان کی ماؤں کو روتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے دیکھا، کبھی بہنوں کو اپنے بھائیوں کی لت پت خون میں لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا، کبھی نوجوان بھائیوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا. یہ وہ بے غیرت ہیں جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں. میرے پاکستانیوں، پاکستان کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں. سب سے بڑے پاکستان کے یہ دشمن ہیں، یہ وردی میں ملبوس وہ جرنیل ہیں، یہ وہ بے غیرت ہیں جن کو ہڈی امریکہ والے ڈالتے ہیں اور بھونکنا وہ پاکستانیوں پر شروع کرتے ہیں. یہ وہ بے غیرت کتے ہیں جو امریکہ نے پال کر پاکستان کی سرزمین پر چھوڑے ہوئے. یہ امریکہ کے پالتو کتے ہیں، امریکہ کی ہڈیوں پر دم ہلانے والے کتے ہیں. یہ وہ بے غیرت ہیں، یہ یزید کی نسل ہے، یہ نسل یزید ہے. یہ وہ بے غیرت وقت کے فرعون، وقت کے یزید اور وقت کے نمرود ہیں جنہوں نے میرے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وہ بھی حق کی خاطر نکلے تھے، وہ بھی حق کی خاطر نکلے تھے، وہ بھی دین مصطفیٰ کی خاطر نکلے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کی خاطر نکلے تھے، وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے. آج یزیدی فکر پاکستان میں موجود ہے، یزیدی سوچ پاکستان میں موجود ہے. اور اگر میں کہوں تو عاصم منیر، ندیم انجم، فیصل نصیر، ناجائز عیسیٰ، مولانا فضل انڈو اور زرداری اور سعد رضوی، ان کے روپ میں یزید کے بچے پاکستان میں موجود ہیں. یہ وہ یزید کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو آج یزید کی فکر کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر میں کہوں تو امام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ایک جانباز، امت مسلمہ کا درد رکھنے والا عمران خان بھی موجود ہے، جو وقت کے پاکستان میں موجود وقت کے یزیدوں کے خلاف لڑنا تو لڑنا، دنیا کے یزیدوں کے خلاف الجھ بیٹھا ہے. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا. یہاں پر میں چینج کر دوں گا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، وقت کے سارے یزیدوں سے الجھ بیٹھا ہوں. تو اسی کے ساتھ جی حمدان بھائی السلام علیکم، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بی ایف ٹی بھائی آ گئے ہو؟ اچھا، ایک نیوز ہے، بریکنگ نیوز ہے آپ سب لوگوں کے لیے. مجھے نہیں پتا تھا. خرم بھائی سب لوگوں کو سلام کہ بھئی کیا ٹاپک چل رہا ہے. میں نے کہا ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں. پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ کمپنی نے پاکستان میں اس کو بریکیں لگا دی ہیں. تو پلیز جتنے لوگ پاکستان میں ہیں آپ وی پی این ڈاؤن لوڈ کریں. مجھے نہیں پتا کون سا وی پی این ہے، مگر وی پی این آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اگر کسی کو پتا ہے تو ایک دوسرے کو بتا دیں. وی پی این سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں اس کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے. جی اوور ٹو یو گائز. اچھا، سب سے پہلے میں انگلینڈ بریڈفورڈ سے پوری پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے نظام پر، پاکستان کی عدالتوں پر، پاکستان کے اداروں پر لعنت بھیجتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ اس لعنت میں شامل ہو کر ان بے غیرتوں کے اوپر بے شمار لعنت بھیجے. آمین سم آمین، آمین سم آمین. ایف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. تو یہ جناب اچھا نیچے جو ہے ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے.
اگر کسی بھائی نے یا بہن نے وی پی این خود یوز کیا ہے تو اس کو آپ ریکمینڈ کرنا ہے. ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے اگر کسی نے یوز کیا ہوا ہے تو پلیز آپ نام لکھیں. میں نے 3-4 نام دیکھ لیے تو ایک نام ذرا لکھیں جنہوں نے یوز کیا ہو. ٹربو مانی وی بھائی پی آپ این کو بہت اعلیٰ ہے، میں وہی یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. نون وی پی این ہمارے مانی بھائی نے لکھا ہے، وہ ہمارے انفارمیشن کیا کہتے ہیں نیوز رپورٹر بھی ہیں. تو مانی بھائی اچھا آپ کا کامنٹ میرے خیال سے اچھا بی ایف ٹی بھائی، آپ لوگ اس وقت +90 پہ جا رہے ہو اور آپ پروموٹ ہو ماشاء رہے ہو اللہ کہ اپنا وہ ڈبیٹ جاری رکھیں جس طرح بھی ہو. آپ ووٹ یو سر. عامر بھائی ٹھیک ہو گیا. ویلکم ہو گیا سر. بگ یہ بھی رسپیکٹ. عامر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، تو ویلکم ہو گیا. یہ بھی اپنی براڈ ویلکم عامر اوپی صاحب، ہے. ویلکم خورم صاحب، ویلکم عامر صاحب، ویلکم خورم صاحب، ویلکم خالد محمود بھائی، عرفان بلوچ صاحب ویلکم، ابو حمدان، اشفاق، ندیم صاحب، سب کا ویلکم. اور خالد محمود صاحب آپ کو حقیقی آزادی مبارک. آپ ذرا کلیپنگ لگائے او پی ایف بھائی خالد محمود کی حقیقی آزادی کے لیے. اس پر سوال نہیں کرنا ہے میرے آپ کو میں نے. نہیں 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 نہیں، ہماری مجال بالکل نہیں. ہم آپ کو اپنی کیا کہتے ہیں کھلی فضاؤں میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی جزاک اللہ جی. خورم بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں سنی. الحمدللہ خورم بھائی آپ کی آواز نہیں سنی کافی دنوں سے. الحمدللہ. میرا پیارا بھائی بی ایف ٹی بھائی کیسا ہے؟ امید ہے سب ٹھیک اللہ ہوگا. کا کرم، اللہ کا کرم. ایک نیچے بالکل بالکل. اچھا یہاں دوست، پر جی جی رمضان بھائی ایک کوشچن ہے رمضان بھائی سے. رمضان بھائی آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ آپ نیچے کامنٹ کریں گے رمضان بھائی. ابھی آپ ہی کی کہیں سے بات ہو رہی تھی تو آپ کا نام ماشاءاللہ اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا. رمضان بھائی آپ کے پاس انسٹا اکاؤنٹ ہے؟ رمضان بھائی آپ ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ شاید وہ چلے گئے ہوں گے. فوزیہ خان ویلکم. رمضان بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ شاید وہ چلے گئے ہیں. چلیں شاید وہ نہیں ہوں گے. تو رمضان بھائی او ہیں. اچھا نہیں ہے تو رمضان بھائی آپ پلیز انسٹا اکاؤنٹ کھولیں. اگر ہو سکے آج ہی آپ کھولیں انسٹا کا اکاؤنٹ. اگر آپ یورپ میں ہیں وعلیکم السلام. اگر آپ یورپ میں تو خیر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر آپ اگر گلف کنٹریز میں تو آپ نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ہمارے مانی عباسی سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے کون سا وی پی این. اچھا رمضان بھائی بھی نہیں تو آپ انسٹا ڈاؤن لوڈ کریں، اور میں نے آج رات کو یا کل آپ سے بات کرنی ہے. امپورٹنٹ ہے رمضان بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ مگر انسٹا پہ صرف بات ہوگی، واٹس ایپ پہ نہیں ہوگی. پلیز مائنڈ نہیں کرنا. نون بی وی ایف ٹی پی این. بھائی. جی 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 خورم بھائی. یار ایک بندے کے ریلیٹڈ انفارمیشن اگر آفیشیل تک ہم کنوے کر سکتے ہیں، بے شک لالا کر دیں، خالد بھائی کر دیں. حکم دیکھیں حکم ایک پی سرکار پی حکم. 103 میں جو نا کینڈیڈیٹ ہے نور شاہد، ٹھیک ٹوٹلی ہو گیا. یار ڈی ایکٹیویٹڈ ہے وہ بندہ. ادھر ہماری پوزیشن حالانکہ بڑی کنٹیسٹنگ پوزیشن ہے ادھر. ایک یہ استحکام پاکستان پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، ایک پی ایم اچھا ایل این بھائی کا ایک ہے، منٹ اور ہمارا بھائی ذرا آپ ریپیٹ کریں گے کون سا تھا؟ پی 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 103. 103. خرم بھائی اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا آپ اگر ان باکس کر دیں تو اس کے اوپر ہم لوگ دیکھیں نا، یہاں پہ کوئی آفیشیل ہم لوگ نہیں ہے، ہم لوگ آزاد ہیں. ٹھیک ہے، ہم جی لوگ میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ کہاں ان پہ ہوگا پرسن کوئی ہماری بھی جگہ ہو پہ نا، کوشنیبل ہوگا. مطلب تو ہم پرسنل لوگ کیا ریلیشن میں کریں گے. اچھا پرسنل ایک اور جی جی کیپیسٹی. کوشچن ہے میرے بھائی، خورم بھائی. جی میرے بھائی، ایک منٹ ہم لوگ خورم بھائی، یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے ایک خورم منٹ بھائی. ایک منٹ بی ایف ٹی آپ کا بھائی، انسٹاگرام ہم اکاؤنٹ ہے؟ لوگ خورم بھائی آپ کا نہیں انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے خورم بھائی؟ نہیں بھائی جان جی اگر آپ کو تو بھائی آپ کو ریکویسٹ کرے آپ بھی بنا لیں پلیز. ہوں، چلے میں ہو سکتا ہے بناتا خورم ہوں. بھائی؟ ایک پہلے بنایا ہوا تھا وہ ڈی ایکٹیویٹڈ ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں دوبارہ. نہیں اس کو جائے نیا بنائیں، نیا بنائیں. اب نئے جو ہے نا آج کل فری بن رہے ہیں. جب آپ انسٹا کا اکاؤنٹ بنائیں گے نا بی ایف ٹی کو $1,000,000 ملتے ہیں. تو بی ایف ٹی کہہ رہا ہے سب لوگ انسٹا کے اکاؤنٹ بناؤ. ٹھیک ڈن ہو ہو گیا نا؟ گیا، میں پروموشن کر رہا ڈن ہوں ہو ابھی گیا. انسٹاگرام کے لیے. جی تو سر، اوکے ہو اصل گیا. اصل میں اس پہ پتہ ہے کیا ہے خرم بھائی؟ ہم بات کر سکتے ہیں بغیر نمبر ایکسچینج کیے ہوئے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اوکے. تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری بات ہو پرائیویٹ میں بات ہو مگر بغیر نمبر کے. ٹھیک ہو گیا؟ ہوں 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 ہوں.
ٹھیک ہوگا. آپ لوگ تو شہزادے ہو, آپ اپنی تصویروں سے آتے ہو ماشاءاللہ, اپنے نمبروں سے آتے ہو, مگر بی ایف ٹی آپ لوگ جیسا اتنا دلیر نہیں ہے نا. ٹھیک ہو بی ایف ٹی ہم سب سے زیادہ, جو بی ایف ٹی کی ڈیوٹی ہے نا وہ ہر کسی کے پاس وہ مطلب نہیں ہے. وہ دیکھیں نا, یہ خاص ڈیوٹی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں, تو ہمیں یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بی ایف ٹی کو سیکیور رکھ کے تو اپنے کام بھی پورے ہوں ہمارے جو, اور باقی سیکیورٹی بھی ہماری جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی ہو. تو ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. تو باقی یہ ہے, ہماری تو چھوٹی موٹی آئی ڈیز ہیں, اڑا بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور دیکھ لیں گے, وہ ڈزنٹ میٹر. لیکن بی ایف ٹی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. تو باقی اللہ خیر کرے گا. یہ ہاں, پی پی 103 نور شاہد انتخابی نشان ڈھول, بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. ٹھیک ہوگا. ابھی انشاءاللہ خرم بھائی ہم نے ایک ویلکم رمضان بھائی, خرم بھائی ہم نے ایک سیشن یہاں رکھا ہے جب سے ہم نے یہ او پی ایف کھولا ہے نا, تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی آفیشیل کو بھی بلاتے ہیں, نان آفیشیل کو بھی, اور ہم ان سے کوسچن آنسر کرتے ہیں. اور وہ کوسچن نہیں کرتے جو ہم پہلے کرتے تھے پیار محبت والے, اب یہاں پر سخت سوال بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ظاہری بات ہے جب پلیٹ فارم ہے اس کو دن بہت کم رہ گئے تو ہم ڈائریکٹ سوال بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ آپ نے دیکھو گا متی اللہ بھائی آئے تھے, بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے 2.5 سال گزارے ہیں اپنے اسپیکر صاحب کے ساتھ, تو پاور کوریڈور میں رہے تھے. باقی ایک ہمارے بادشاہ بھائی تھے, وہ کینڈیڈیٹ تھے, وہ بھی آئے تھے, تو کھل کے انہوں نے کوسچن آنسر کیے. ناصر میر صاحب آئے تھے, انہوں نے کھل کے آنسر کیے. کچھ سوالات تو ویسی مشکل بھی ہوتے ہیں, مگر آپ لوگوں کا کام ہے سوال کرنا, ہمارا کام ہے بھئی لوگوں کو یہاں انوائٹ کرنا, اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان سے آسان اور مشکل دونوں سوال کیے جائے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کا ہے یہ اس پہ ڈیفینیٹلی بات کریں گے. لالا انشاءاللہ شام کو آئیں گے تو لالا بات بھی کرتے ہیں, اور پھر وہ ویڈیو بھی بناتے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ آگے تک پہنچاتے بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہم جو بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی نیچے سن رہے ہیں نا, آپ لوگوں کا کوئی بھی حلقہ ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ذرا ڈھیلا پڑ گیا ہے یا وہ ہمت نہیں کر رہا, تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے لیے پروموٹ بھی اس کو کریں گے, اور اس کو جگائیں گے بھی کہ یار ویک اپ کال کر لو. یہ صرف آپ اپنے لیے سیٹ نہیں کھیل رہے, یہ آپ عمران خان کی ٹیم کے پلیئر ہو, عمران خان کے لیے کھیل رہے ہو. تو ہر سیٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, کسی سیٹ کو بھی ہم نے ہلکا نہیں لینا. تو اگر کوئی وہاں پر کوتاہی کر رہا ہے یا ویکنس دکھا رہا ہے تو اس کو ہمارا کام ہے کہ ان کو جگانا. خان صاحب نے ابھی سنڈے کو آپ کو بولا کال دی ہوئی ہے, تو سنڈے کو انشاءاللہ اور بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اور منڈے سے آپ دیکھیں گے کہ بھئی پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا انشاءاللہ. جی اوور ٹو خرم بھائی. جی تھینک یو, گریٹنس, ویری گڈ بی ایف ٹی بھائی. اگر ایک پراپر آفیشیل ہمارے پاس آتا رہے تو ہم ان کو اپنے ریزرویشنز بتا سکتے ہیں, جو بھی ریگریٹس ہیں وہ ہم اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, تاکہ ہمیں سالڈ طریقے سے جو ہے نا وہ سیٹسفیکٹری جو ہے وہ آنسر کر سکے. اور ایک ایٹ لیسٹ ساتھ میں ایک جو ٹریک ہے وہ ڈیفائن کر کے وہ مطلب بتا سکیں کہ اب چیزیں اس طرح سے نہیں, اس طرح سے ڈرائیو ہوں گی تو چیزیں, تاکہ ہم بھی وہ ڈائریکشن اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کو چینج کرتے رہیں. ہو سکتا ہے وہ بیٹر سلوشن دے سکے, ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے ہم سے وہ سلوشن لے کسی چیز کا اور اس کو موڈیفائی کر کے اس کو پارٹی کی ڈائریکشن میں جو ہے وہ ایڈ کر سکے, تاکہ ہم بھی پارٹی کے لیے کسی ہیلپ کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن سکیں. فیصد آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم نے اب ٹارگیٹ کرنا ہے اور زوم ان کرنا ہے, رات دن ہر بندہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں بھاگ دوڑ کر رہا ہو, کہ بھئی ہم سب مل کے مشوروں کو ایک ساتھ کریں اور پارٹی کا فائدہ کریں. سمپل ہمارا کام یہاں پر بیٹھنا کیا ہے کہ بھئی ہم خان کے لیے کام کر رہے ہیں, پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, مگر ان آفیشیل پوزیشنز میں. ہم کسی پارٹی کی لائن ٹو نہیں کر رہے, مگر ہمارا پیار محبت خان صاحب کے ساتھ ہے, مگر ہم آزاد بھی ہیں کہ پارٹی آفیشیل سے ہم وہ سوال کر سکیں جو پارٹی کے اندر رہ کے لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے ان کو ہم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ اور ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے. ہاں اگر کوئی لیزی ہے یا کوئی مطلب وہ کسی کی کمزوریاں ہیں تو اس کو ہم نشاندہی کریں گے کہ بھائی جان یا بہن جان آپ ان کو تھوڑا سا ٹھیک کریں, جو بھی آپ کی ویکنیسز ہیں. تو ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے ہر اینگل سے جو ہم کر سکتے ہیں, مگر مین چیز ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی نا تھوڑی ڈائریکشن کو سیدھا کریں. کیوں خرم بھائی ایسے ہی نا آپ کا کوشچن؟ جی 100% بالکل ایسی ہے.
एक्सीलेंट। तो इंशाल्लाह खुरम भाई आपसे इंस्टा पे भी बात होगी। जो आपकी कोई क्वेश्चन, जारी बात है हम प्राइवेट में करते हैं, कोई पब्लिक में करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी हम इंस्टा ग्रुप में शामिल कर लेंगे। हम इंशाल्लाह बात करेंगे जहाँ तक हो सकता है। और बाकी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, अच्छा आपके किधर गए वो रिजवान भाई? रिजवान भाई आप ऊपर आ सकते हैं 2 मिनट के लिए कि नहीं? खुरम भाई इनका आप मैं एक सजेशन बात देखिए। करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, रिजवान भाई जी आ जी, जाए ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बात करें मेरा भाई, जैसे बात आपने करें एक्सप्लेन बिस्मिल्लाह। किया कि पीटीआई की जो वेबसाइट है उसको insaf.pk उसको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से वो वीपीएन से तो एक्सेस हो जाएगी, लेकिन इसका बेसिक वो क्या कहते हैं बेहतर ये है कि जो भी इमरान खान का वो फेसबुक पे हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं उनको, तो वहाँ पर जो हमें बताया जाता है वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है। अगर insaf.pk उधर से बैन गई, एक और भी है कि pticandidate.com से ना इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, उस पर कुछ हैं जो कॉमन साइंस हैं, जो रियल हैं, जो हमें मिले हैं आज़ाद कैंडिडेट्स को, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर फेक हैं। लेकिन जो हमारी पहले जो लॉन्च हुई थी pticandidates.com वो हमारी ओरिजिनल है। थैंक यू। अशफाक खान, अब मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। जिन भाई बहनों को नहीं पता, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ptioverseas.com। इसमें एस लिखा हुआ है, इंग्लिश में एस प्लूरल को बोलते हैं, ठीक हो गया ना, एस। और जो इन्होंने हमारी जो अगेंस्ट लॉन्च की है वो है पीटीआई कैंडिडेट, जिसमें एस नहीं है। जो हमारे अगेंस्ट जिसने भी लॉन्च किया, अल्लाह उनका भला करे, कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, मगर चलो उन्होंने कर दिया है। वो है पीटीआई, उसमें कैंडिडेट एस नहीं है। जो हमारी ऑफिशियल साइट है वो पीटीआई कैंडिडेट्स, मैं नीचे लिख लेता हूं, अगर आपने किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पीटीआई कैंडिडेट्स, इसमें क्या होगा, आप जाएंगे तो आपने अपना हल्का नंबर डालना है, और जैसे ही आप अपना हल्का नंबर डालेंगे आपके पास आपके कैंडिडेट्स की डिटेल्स आ जाएंगी। और साथ साथ में ये आ गया pticandidate.com, ये मैं नीचे टाइप कर दिया, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे अपना कैंडिडेट का, सॉरी, हल्का नंबर, तो कैंडिडेट का नाम भी आ जाएगा, उसका जो इंतखाबी निशान है। मगर सबसे अच्छी बात ये, उसके बॉटम पे एक ब्लू टिकर चल रहा होगा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी हल्के के बारे में, ठीक हो गया। दूसरा, insaf.pk पे अगर आप जाएंगे, वहां से भी जो वीपीएन लगा के आप उसको देख सकते हैं, वहां से भी यही चीज इंफॉर्मेशन मिलेगी। मगर सबसे अच्छी बात जो अशफाक भाई ने की है कि इमरान खान का जो फेसबुक का पेज है जिसके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसमें आप मैसेंजर पे जाएंगे, वहां अपने हल्का नंबर टाइप करना है और उसी वक्त आपको हल्का की डिटेल्स आ जाएंगी। हल्का का जो आपका एमएनए या एमपीए जो भी आपका कैंडिडेट है उसकी नाम आ जाएगा, उसका इंतखाबी निशान आ जाएगा, और उसके नीचे सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों ने नोट करनी है, वो एक ब्लू पट्टी चल रही होगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वो उसी का व्हाट्सएप चैनल है, ठीक हो गया। उसमें आप लोगों का नंबर किसी को नजर नहीं आएगा, व्हाट्सएप का चैनल, उसमें आपने ऐड होना है, और आपके हल्के की खबरें जो होंगी ना, वो आपको लम्हा ब लम्हा मिलेंगी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी मोहम्मद भाई आप बात करें, मोहम्मद आमिर भाई आप बात करें। जी बीएफटी भी आप बात करें, उसके बाद मैं खालिद भाई से ही बात करूंगा माजरत के साथ। आप बात करें फिर मैं करता हूँ बात। आप कुछ पैगाम देना चाह रहे थे, मैंने टोक दिया बीच में, माजरत। हम पैगाम पैगाम खत्म हो गया भाई, आप बात करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा भाई। बात बस सादा सी है खालिद भाई। मेरा तो सबसे पहले आपको दोनों हाथों से एक पाँव पे खड़े होके सलूट है। आपकी कई बातें आज मैं सच होती हुई देख रहा हूँ, ठीक है ना। दिल से मैं कदर करता हूँ आपके उस बयानी की, जब आपने बोला था कि वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग हम पे गोलियां बरसाएंगे, ये बम धमाके करेंगे, ये हम पे टीयर गैस करेंगे, ठीक है ना, ये हमें घर अरेस्टेड करेंगे। और उसकी आज ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है कि देखें इन्होंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी बैन कर दिया है। तो ये सारे हथकंडे जो आपने एक महीना पहले दूरअंदेश किए थे, ठीक है, वो आज हमारी आंखों के सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम फिर भी मैं कहता हूँ कि हौसला शिकनी में नहीं है, हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते ये, चाहे जो मर्जी कर लें। लेकिन आपका वो एक एक अल्फाज अब मेरे कानों में दोबारा गूंज रहा है। वो खालिद महमूद के अल्फाज जो हैं अब भी वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं सर आपको दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। क्या अल्फाज थे आपके, आज दिल से, मैं कसम से बस अल्फाज नहीं है मेरे पास।
بہت شکریہ جی عامر بھائی. دراصل حقیقتیں تھیں جو سامنے نظر آ رہا تھا، جو یہ دکھانا چاہ رہے تھے. کیوں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ یزیدی فکر کے لوگ تھے تو انہوں نے اپنے باپ کی سنت پر عمل تو کرنا تھا. یزید کو انہوں نے جو باپ جو بنا رکھا تھا، یہود اور آل یہود کو انہوں نے اپنا باپ جو بنا رکھا تھا. تو جہاں پر یہودیت اور یزیدیت اور پھر ساتھ ہی قائدانیت ہو، کیونکہ عاصم منیر کے اوپر کھلے الفاظ میں قائدانیت کا فتویٰ بھی لگا، اور اس بغیرت کو میجر عادل راجہ کے پروگرام میں کلیئرلی ایک بندے نے قائدانی کہہ کر اور کنورٹڈ قائدانی کہہ کر مخاطب کیا. اور پھر اس شخص نے علماء کنونشن میں اپنے والدین وہ جو قائدانی تھے ان کو بھی بلایا اور علماء کو بھی بلایا. علماء کانفرنس جو اس نے کی تھی، جو شیشے کے پیچھے بیٹھ کر اس نے کی تھی، تو اس نے اپنا حقیقی قائدانی اور پھر اس کے بعد یزید کی فکر اور یزید کی سوچ اور یزید کی علمبرداری اور ساتھ ہی یہودیوں کا کتا ہونے کا ثبوت دے دیا تھا. تو دیکھیں، جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کو نہیں مار رہا. جہاں بھی مارتا ہے یا کافر مسلمان کو مارے گا یا مسلمان کافر کو. خیر، مسلمان تو امن کا دین ہے. اب فلسطین میں آپ دیکھ لیں، کشمیر آپ کے سامنے، بوسنیا، چچنیا، عراق اور اس کے ساتھ ہی افغانستان، جہاں بھی جنگیں ہوئیں، جہاں بھی لڑائیاں ہوئیں، کہیں ہنود مار رہا ہے مسلمانوں کو، کہیں یہود مار رہا ہے. تو اب پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ چادر اور چار دیوالی کا تقدس تو پامال ہوا، لیکن پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں بھی لوٹ لی گئیں، ان کو ننگا کیا گیا، ان کی عزتیں اچھالی گئیں. تو وجہ یہ تھی کہ جو اچھلوانے والا تھا، جو حکم دینے والا تھا اور جس کی ایما پر کیا گیا، دراصل وہ مسلمان ہی نہیں تھا. وہ ایک یزیدی فکر کا مالک تھا اور قائدانی دماغ رکھتا تھا، اور ساتھ میں اس کے اوپر یہودیوں کا آشیرواد بھی تھا. تو تین مرکبے سے ملے کہ جن میں حیا، ایمان اور غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہ تھی. تو پھر اس نے بے غیرتیوں کی اس انتہا کو چھوا جو 9 مئی میں آپ نے بھی دیکھی اور میں نے بھی دیکھی. ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی 8 فروری تک آپ دیکھیں اور یہ کیا کرتے ہیں. اور میں آج ایک دوسری بات آپ سے کہوں کہ اب وقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام ان سے اگر یہ الیکشن چھین لیا جاتا ہے، تقریباً چھین لیا گیا ہے، اگر یہ الیکشن ان سے چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ احتجاج نہیں کرتے، اس پر بھی یہ نہیں نکلتے، اور آج بھی یہ کوفیوں کی طرح خاموش رہ کر اس کو گھر میں ہی کنڈیمڈ کرتے ہیں یا اس کی مذمت کر دیتے ہیں، تو پھر پاکستان کے آنے والے 176 سال جو ہوں گے وہ اسی طرح گزریں گے. وجہ یہ ہے کہ اقبال نے بھی کہہ دیا، اور اقبال نے دراصل ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو انہوں نے اپنی حالت کو خود بدلنا ہوگا. میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں. تو دیکھیں 8 فروری تک اور کیا کیا یہ چاند چڑھائیں گے، یہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یا تو پاکستان کی گلیاں، پاکستان کی نالیاں خون سے لال ہو جائیں گی، اور اگر یہ لال نہ ہوئیں تو پھر یہ بے غیرتوں کے پسینے سے شرابور ہو جائیں گی. میں آج یہ ایک بار پھر یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں. کیوں کہ اگر بے غیرتی ہوئی تو ڈر کے مارے ان کا پیشاب نکلے گا اور گلیوں میں سیلاب آ جائے گا، اور اگر یہ غیرت پر قائم رہے تو پھر یا ادارے رہیں گے یا عوام رہے گی، کیونکہ یا اس نظام کو جینا ہوگا یا پاکستان کے عوام کو جینا ہوگا. جب تک یہ دونوں آپس میں مد مخالف نہیں آ جاتے، مد مقابل نہیں آ جاتے، تب تک کچھ بھی ممکن نہیں.
تو دیکھتے ہیں کہ اب عوام اور یہ نظام مد مقابل کا باتیں ہیں، کب تک یہ اسی طرح بیکار اور چینی کی لائنوں میں لگ کر بھیک مانگیں گے؟ کب تک یہ لوگ اپنے بچوں کے حقوق کے لیے اسی طرح گلیوں اور چوراہوں میں گھوما کریں گے؟ اب یہ ان پر منحصر ہے کہ یہ کب تک اسی طرح رہیں گے غلامی کی زندگی میں۔ اب یہ ان پر منحصر ہے کہ یا یہ نظام سے ٹکرانا چاہتے ہیں یا پھر اس نظام کے نیچے زیر ہو کر ساری زندگی اور ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی زندگی بھی یہ غلام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ عامر بھائی، آپ کی عزت کا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ میں آپ کا احسان ہے، میں تو آپ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی طرح چل رہا ہوں۔ جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو، سوری میں نے آپ کا پھر ٹائم لے لیا جی۔ اچھا رمضان بھائی، آپ ذرا ہمارے کیا کہتے ہیں جو بھائی تھے خرم بھائی چلے گئے، ان کو بتانا تھا آپ کا جو آئیڈیا تھا، تو ایک بار آپ پھر بتا دیں خرم بھائی کو اور ابو حمدان بھائی کو، ندیم بھائی کو۔ انشاءاللہ ہم آپ کو انسٹا پہ بھی لیں گے، تو آپ ذرا اپنا آئیڈیا بتا دیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں جی اس بی کو ایف ہم ٹی کاپی بھائی کریں صرف یا ایک دوسرے بی حلقے۔ ایف ٹی بھائی 1 منٹ دے دیں بس۔ آپ 2 منٹ لیں میرا بھائی، 2 منٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا تو ابو حمدان بھائی، ندیم بھائی، یہ ہے رمضان بھائی جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، تو انہوں نے بڑا انوویٹو کام کیا ہے، تقریباً 100 انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں میرے خیال سے جو ان کے کنٹرول کریں گے ان کے حلقے وغیرہ کو، اور باقی یہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے، مگر ان کو انوویٹو آئیڈیا تھا کہ لنچ، کھانا، چائے، کافی جو بھی تھی یہ پرووائڈ کریں گے اپنے جو پولنگ ان کے ایجنٹ ہیں، اور لنچ پہ وہ باہر نہیں جائیں گے، اسی میرے خیال سے آتے میں رہیں گے، کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ٹائم جی پہ بی ایف ٹی بھائی جی جی آپ بات کریں جی، بسم اللہ۔ سر، ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ سارا ایسا ہے کہ تقریباً 3 پولنگ اسٹیشن ہیں ہمارے پاس، 120 جو لوگ ہیں نا ہمارے، وہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ رہیں گے جب تک ہماری گنتی پوری نہ ہو جائے، ہمیں پیپر نہ ملے۔ موقع افسر کا سگنیچر شدہ پیپر جب تک ہمیں نہیں ملے گا، ہمارے آدمی وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کھانا ان کا وہیں پہ، پینا ان کے وہیں پہ، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ لنچ ٹائم کے درمیان ہمیں کوئی ایسی سیٹنگ بنائی ہے کہ جس سے ہمیں اندر کی خبر جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹے کی وہ ہمیں مل سکے۔ اور جیسے ہی ہمارے یہ پیپر کلیئر ہوں گے، گنتی پوری ہو جائے گی، اس کے بعد فوراً ہی وہ اپنے جو ہمارے ایم این ایز ہوں گے یا ایم پی ایز ہوں گے ان کو موقع پہ بلائیں گے، کیونکہ ان کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ موقع سے اٹھا لیں گے۔ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز وہ سائڈ پہ ہم ان کو رکھیں گے، رہیں گے وہ بھی موجود، لیکن ان کو بیک پہ رکھیں گے ہم لوگ۔ جی کیمروں کے بارے میں وہ ذرا ہماری ٹیم کو بتا دیں، ہماری فیملی کو، کہ جو کیمرے کا آپ نے سسٹم بنایا کہ بھئی کیمرے کو کیسے ہم یوٹیلائز کریں گے، اور اس کی کاسٹ بتا دیں اور اس کی کیمروں کو ایفیشنسی۔ زیادہ چیزیں آپ جی نہیں جی بتا سکتے، وہ پرائیویٹ میں بتانا، مگر جو ہلکا پھلکا بتا سکتے ہیں، اوور ٹو یو۔ سر، ہم نے کیمرے بنائے ہیں چھوٹے منی کیمرے، تو وہ ہم یوز کریں گے لنچ ٹائم پہ یا بریک ٹائم پہ جب آئے گا، ہم ان کو یوز کریں گے۔ ان کی اسیس ہوگی ڈائریکٹلی لیپ ٹاپ کے ساتھ، ہم اس کو کنیکٹ کریں گے لیڈ کے ساتھ، تو اس کا ڈیٹا ہمیں وہ 1.5 گھنٹے کا ملے گا، جتنا ٹائم وہ کھانے میں گزاریں گے اس کا ڈیٹا ہمیں ملے گا۔ تو اس کے اوپر جو کاسٹ ہے پورے ہال کی، تو اس کے اوپر 2200 روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ جی ابو حمدان بھائی یا خالد بھائی، اگر آپ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو حلقوں میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ان کا جو آئیڈیا ہے لنچ کا، کہ بھئی لنچ پہ جانا نہیں ہے، وہ جو فیک ووٹنگ کو روکنے کے لیے، اور دوسرا اگر ہم یہ آئی ٹی کو یوز کرتے ہیں کیمروں کو، تو اس کے بارے میں آپ دونوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، اوور ٹو یو گائز۔
جی ابو امدان بھائی. جی سوری VFT بھائی کم اگین سوری. I cannot come again. ٹکٹ جو ہے نا خلاص ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا. ریپیٹ کی کوشچن بولا. نہیں خالد محمود بھائی آپ بتائیں. خالد بھائی. جی BFT بھائی. میں انٹرپٹ کروں تھوڑا سا. جی جی رمضان بھائی بالکل بالکل کیوں نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, خان تو نے خرید کر انمول کر دیا. زبردست. زندہ خالد باد جی. یہ زندہ گنجے باد. کے سر پہ خان سگنیچر کر دے, یہ 2 ٹکے کا آدمی بھی کروڑوں میں بکے گا اس کا سر. بہت خوب جی بہت خوب. زبردست رمضان بھائی. اچھا جی تو BFT بھائی زبردست. لنچ ٹائم اور اس کے درمیان اپنے ووٹ کی نگرانی. دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پاکستان کی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, اور یہ وہ مٹی ہے جہاں پر جتنے دگڑ دلیں بڑا زبردست کر کے الیکشن کو چوری کر لیتے ہیں, آپ کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں. تو اس چوری کو آپ نے کیسے روکنا ہے, اس چوری کو آپ نے کس طرح اپنا ووٹ چوری ہونے سے بچانا ہے. سوری ایکسکیوز می. اچھا سب سے پہلے تو آپ نے جتنے اپنا ووٹرز ہیں, آپ کے ووٹر سے پہلے آپ کو اپنے سپورٹرز چاہیے جو دھان سے آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہوں, جو لوگ آپ کے اوپر اپنی جان مارنے والے ہوں. تقریباً ایٹ لیسٹ اوور 80 آپ کو چاہیے ہوں گے, کیونکہ نارمل دنوں میں بھی تقریباً 30 سے 40 آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, اور نارمل جہاں پر فساد اور لڑائی جھگڑے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تو وہاں پر 20 سے 30 بندے انف مور دین انف ہوتے ہیں. کچھ باہر ہوتے ہیں, 2-3 آپ کے, 1-2 اندر ہوتے ہیں, 2-3 آپ کے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر لسٹیں ہوتی ہیں, اور 1-2-3 گاڑیوں کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں پر ووٹروں کو لے کر لایا جاتا ہے اور ان کو اپنے گھروں پر چھوڑا جاتا ہے. تو میرے ایک ناقص آئیڈیا کے مطابق کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں اس فرسودہ نظام کا حصہ رہا ہوں, تو میرے ناقص آئیڈیا کے مطابق جہاں پر آپ کی لسٹیں ہوں گی, جہاں پر آپ کے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے, یا جو آپ کا الیکشن آفس ہوگا جسے کہتے ہیں, وہاں سے آپ نے اپنے ووٹرز کو اپنا نام, اپنا نشان, اس کا ووٹر نمبر اور اپنا ان کا حلقہ, اور ساتھ ہی اس کا شناختی کارڈ نمبر اور سارا کچھ وہ ایک پیپر کے اوپر لکھ کر دے دیتے ہیں, اور جب وہ جاتا ہے تو وہاں پر لسٹوں کے اوپر اتنی مشکل نہیں ہوتی ان کا نام نکالنے کے لیے. تقریباً 2 سے 4 بندے آپ کے الیکشن آفس میں موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد تقریباً آپ کو 2-3-4 گاڑیاں جتنی بھی آپ کے پاس ہیں, ہر گاڑی کے اوپر 2 سے 3 بندے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو کہ ووٹرز کو گھروں سے اٹھا کر پھر گھروں پر واپس چھوڑے. تو یہ تو ہو گیا آپ نے کس طرح الیکشن اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, پولنگ اسٹیشن تک آپ کو کس طرح جانا ہے. اب پولنگ اسٹیشن کی کچھ سرٹن کلومیٹرز فیٹس کی حدود ہوتی ہے, ریڈیس ہوتا ہے, اس کے درمیان آپ نہیں گھوم سکتے بحیثیت پارٹی کارکن تو یا کینڈیڈیٹ جس کو کہتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سپورٹرز کو وہاں پر چھوڑ دینا ہے, اس کے تھوڑا سا وہ دوری ہوتا ہے آپ کا الیکشن آفس, تو اس کے گرد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ میرے ناقص اندازے کے مطابق آپ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں, سب سے پہلے آپ ان کو اس طرح موٹیویٹ اور ٹرینڈ کر لیں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد, 20 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد کے دورانیے میں آپ کا ایک ووٹر اندر ووٹ ڈال کر آئے, اور وہ وہاں پر آپ کے پولنگ ایجنٹ کے اوپر بھی نظر رکھے, اور ROs اور یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں, پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کی کارستانیوں کے اوپر بھی نظر رکھے, اور وہ اندر کے تازہ حالات آ کر آپ کو باہر بتاتا رہے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. اب ووٹنگ میں گڑبڑ کہاں پر ہوتی ہے
یہ دھاندلی کس وقت شروع ہوتی ہے؟ دھاندلی شروع ہوتی ہے اس وقت جب آپ لنچ ٹائم پہ ہوتے ہیں، جب آپ کا کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران یہ لوگ اپنا کام کر دیتے ہیں، ایک تو وہ ہو گیا۔ دوسرا یہ جو دھاندلی کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹنگ کے درمیان کرتے ہیں، دو ہو گئیں۔ اور تیسرا جو گاڑیاں وہ باکسز کو لے کر جاتی ہیں، جنہیں بیلٹ باکس کہا جاتا ہے، بیلٹ باکس جو گاڑیاں لے کر جاتی ہیں تو ان کا وہاں پر پہنچنا، تو پہنچنے کے بعد تک تو وہ سارا کچھ سیو ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ری کاؤنٹنگ اگر کروائی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ووٹرز کی حفاظت کر لی، آپ نے ٹرن آؤٹ زیادہ کروا لیا، پہلی بات تو یہ، اور دوسرا آپ نے کاؤنٹنگ کے بعد وہ ایک فارم ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور لنچ ٹائم کے دوران اور کاؤنٹنگ کے دوران آپ نے اپنی شکاری آنکھوں سے اپنے ووٹ کو چوری ہونے سے بچا لیا، تو یہ الیکشن انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے۔ تو یہی تھا طریقہ مختصر سا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو آج میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا، اللہ کرے ہو، لیکن میرے سامنے الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جی اوور ٹو یو جی۔ آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں بی ایف ٹی بھائی۔ اچھا خالد بھائی، ایک بات پوچھنی تھی، یہ انسٹا کا اکاؤنٹ کیسے بنے گا؟ میں نے انسٹا ڈاؤن لوڈ تو کر لیا ہے۔ انسٹا ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو آپ اس کو فیس بک کے ساتھ، فیس بک ہے آپ کے پاس یا؟ جی فیس بک بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی غالباً بن جائے گا۔ ایک منٹ میں دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں رمضان بھائی۔ اس کو فیس بک سے سیپریٹ رکھنا چاہتا ہوں نا۔ سے سیپریٹ بناؤ، کیونکہ اگر آپ کی فیملی یا اپنے بچوں کی کسی کی بھی تصویریں یا آپ کی ہے تو پلیز اس کو ریلیٹ مت کریں۔ تو آپ ایک نیا فیس بک جی اکاؤنٹ اسی لیے بنا کہہ لیں رہا ہوں نا۔ تو اس سے ریلیٹ کر لیں۔ جی جی زندہ باد۔ تو آپ پھر اس کو اس طرح کریں کہ سیپریٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو اوپر ایک وہ کالی بائک والا بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ جن بابا، تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں، مجھے تو اس کی اتنی کوئی خاص نہیں ہے۔ یا ندیم بھائی اس کے ماہر ہیں، ندیم بھائی۔ ٹھیک ہو گیا، میں بی ایف ٹی بھائی سے بولتا ہوں کہ وہ مجھے ان باکس کر دے۔ یا بی ایف ٹی بھائی ہیں یا پھر ندیم بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو دونوں میں سے کوئی بھی کر دے یار۔ بالکل ندیم بھائی بھی ایکسپرٹ ہیں اس میں، کیونکہ ان کا کام ہی دن رات یہ ہے۔ جی بی ایف ٹی جی السلام علیکم ندیم بھائی، آپ یہاں پر ہیں؟ میں کوشچن سنا نہیں تھا، میں کہیں اور تھا، مگر ندیم بھائی جو ہے نا ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، اگر کوئی آئی ٹی کا کوشچن ہے۔ ندیم بھائی آپ یہاں پر ہیں سرکار؟ سر میرا کوشچن نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسٹا کا اکاؤنٹ کیسے بنائیں سیپریٹلی؟ بالکل آسان ہے، سمپل ہے، آپ انسٹا کو ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس میں آپ کو وہ ای میل مانگیں گے، یا آپ ای میل کے تھرو آ سکتے ہیں، یا فیس بک کے تھرو آ سکتے ہیں، یا اپنے موبائل نمبر کے تھرو آ سکتے ہیں۔ تو موبائل کو رہنے دیں اور آپ ای میل یا فیس بک کے تھرو اس میں آ جائیں۔ نہیں، بسم اللہ۔ میں نمبر پہ بنانا چاہتا ہوں، نمبر پہ بناؤں گا۔ نمبروں کی گیم یار، آپ کو پتہ ہے خالد محمود بھائی، آپ بتائیں نمبروں سے میں کیوں ڈرتا ہوں؟ اس چیز کو آپ رہنے دینا، مجھے پتہ ہے نا، میں نمبر پہ ہی بنانا چاہ رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ سمپل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے بھائی، بالکل آسان ہے۔ آپ پہلے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اسی نمبر پہ کوئی فیس بک اکاؤنٹ بنائیں یا اپنا ای میل اکاؤنٹ بنائیں۔ جیسے وہ آپ بنا لیں گے، انسٹا پہ آپ آئیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے انٹری مارنی ہے تھرو فیس بک یا ای میل، تو آپ دونوں میں سے جو بھی آپ نے وہ اپنے فون نمبر سے بنایا ہوگا اس پہ آپ وہ کر لیں اور انٹر ہو جائیں گے۔ آپ سے وہ نام پوچھے گا تو آپ نام بتا دیں جو کسی نے لیا نہیں ہوگا، تو ماشاءاللہ آپ کا بن گیا۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سر، ٹھیک ہے تھینک یو نا؟ سو مچ۔ کیونکہ میں نے بنایا بہت پہلے، اب مجھے یاد نہیں ہے کیسے ہوتا ہے، مگر اس کی جو کیا کہتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ یا ای میل سے یا فیس بک سے آپ ڈیفینیٹلی اس میں انٹری مار سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی نمبر، آپ کے پاس نیا نمبر ہے تو نمبر سے آپ پہلے فیس بک
یا ای میل اکاؤنٹ بنا لیں, جی میل اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے بنا لیا ٹھیک تو ہو اس کے بعد پھر آپ ایکسیس کہیں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. اور یا شاید آپ کو موبائل بہت کی نمبر مہربانی. کی آپشن بھی دے دیں, اگر وہ دے دیں تو 100 بسم اللہ نہیں ہوگی, تو یہ 2 آپشن آلریڈی آپ کے پاس ہوں گی, چلے ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. دوسرا آپشن تو ہے نا فیس بک کا, نو ٹینشن. ہاں جی, فیس بک آپ اکاؤنٹ کھول لیں, یا کیونکہ نمبر سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. جی جی تو ٹھیک انشاءاللہ ہو گیا, بہت کوشش مہربانی. کریں کہ کل یاد رکھیں, جو بھی آپ کا اچھا ٹائم ہوگا نا, آپ کیونکہ آپ میرے خیال سے پاکستان میں ہوتی ہیں, تو آپ 20 منٹ میں خالد میں 20 منٹ سوری میں 20 منٹ میں جو ہے نا یہ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں. زبردست زبردست. تو آپ انشاءاللہ ابھی آپ بیٹھے رہے, خیر تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, خالد بھائی سے آپ ٹائمنگ فکس کر لیں, جس ٹائم آپ آ سکتے ہیں تو آپ سے ہم رابطہ کر لیں گے, اور پھر انشاءاللہ اس پہ آگے بات کرتے ہیں, کیونکہ وقت ہمارے پاس BFT بھائی بہت میرے کم پاس پوری نائٹ ہے, صبح 7-8 بجے میں سوتا ہوں, تقریباً 2-3 گھنٹے میری نیند ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اپنے کام پہ شروع. ٹھیک ہو گیا. خالد بھائی سے پتہ کرتے ہیں نا, اگر یہ اویلیبل ہے انشاءاللہ آپ کو ہم لے لیں گے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں صحیح ہو گیا. تھوڑی ٹیکنیکلٹی پہ, ٹھیک ہو گیا. تو جی پھر جی 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 اور جی یہاں بھی بالکل دیکھتے ہیں, اگر بالکل. ہمارے 2-4 لوگ آگے ہمارے, دیکھو مانی بھائی ہیں, اپنے مسٹر خان ہیں, باقی 2-4 جی جی ہمارے دوست ہیں, تو وہ آتے ہیں, وہ براڈ کو لک آفٹر کریں گے. تو ہماری پھر یہاں وہ اتنے زبردست کام کرتے ہیں نا, مزمل بھائی ہو گئے, مانی ہو گئے, مسٹر خان جی ہو گئے, جی لیبر بھائی ہو گئے, تو ہماری ضرورت بھی نہیں ہوتی, وہ اتنا زبردست کام کرتے ہیں. تو پھر ہم تھوڑی بریک لے کے جی نا جی ہم انسٹا پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. تو جب تک میں ثنا بھائی, آپ کا کوئی کوشچن؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام جی. جی کیسے ہیں سب بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا کرم. جی آپ سنیں, آپ کا الحمدللہ, دن اللہ کیسے کا گزرا؟ شکر ہے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خالد محمود بھائی کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن نہیں ہوگا, تو سر ابھی تک جو ہمارے سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے آج کے موجودہ حالات تک, وہ تو ہمیں 100 میں سے 99% نہیں 100% جو ہے نا الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے مین کہ اب ان کی مجبوری بن چکی ہے کہ الیکشن کے بغیر یہ جان نہیں چھڑوا سکتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ یہ جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے بھی تو یہ اپنی جان نہیں بچا سکتے, کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن ہوگا. اور باقی رہی گا بات ان کی اوچھے ہتھ کنڈے یہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک انہیں اس میں ناکام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں, عوام کی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے, تو عوام کی طاقت جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ خان کا بازو بنے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ اپنا پورا حق ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر حد کو عبور کر کے پرامن طریقے سے رہ کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھا رسپانس دے گی عوام, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے روکنے کے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو مجھے تھوڑا سا ایک چیز کا خدشہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں گے نا صورتحال, پھر یہ کچھ ٹاؤٹ چھوڑیں گے, نون لیگ کے گنڈے کہہ لو, بدماش کہہ لو, یہ انتشار پھیلانے کی طرف جائیں گے کہ کوئی مثال کے طور پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی جھگڑا ہو ایسا کہ یہ سسٹم جو ہے نا رک جائے. تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی بھائی ہیں, ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی اپنے جتنے آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, آپ کے سلام دعا والے ہیں, بہن بھائی یا کوئی بھی دوست احباب ہیں, ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ نے ان کی ہر سوال کا جواب دینا ہے ووٹ سے, اور کوشش کرنی ہے کہ آخری حد تک جو ہے نا جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا پرامن رہنا, اور رزلٹ آنے کے بعد بھی پرامن رہنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی روڈوں کے اوپر آ کے مثال کے طور پہ کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو سسٹم کرنا چاہتے ہیں نا وہ نہیں ہوئے گا, کیونکہ عوام کی طاقت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. تو عوام انہیں اپنی طاقت سے ایسا 2-4 کرے گی, ایسی شکست دے گی نا, انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں روڈوں کے اوپر صرف اور صرف جشن کرنے کا ٹائم ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب دو تہائی اکثریت سے منتخب ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے اپنی پاکستانی قوم کے اوپر کہ یہ قوم بہت بہت جو ہے نا اس قوم کے اندر تبدیلی آئی ہے اور شعور آیا ہے. تو ساری قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے خان صاحب اب جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے بھی تکلیفیں جھیلی ہیں نا, انہوں نے اپنا حوصلہ جو ہے نا وہ بلند کیا ہے,
اپنے آپ کو انہوں نے پہلے سے زیادہ سیو سمجھا، پہلے سے زیادہ مضبوط سمجھا. کیوں کہ ان کو اس چیز کا فخر ہے کہ یہ میری قوم جو ہے نا یہ جاگ چکی ہے اور یہ مرتے دم تک میرے ساتھ کھڑی ہوگی حق اور سچ کے ساتھ. تو اور انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی جیت ہوگی، خان صاحب کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اتوار کو جو ہے ہماری عوام کو چاہیے کہ پورے جوش اور جذبے سے جو ہے نا یہ سیمی فائنل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اتوار کو جیتیں گے، اور انشاءاللہ تعالی فائنل جو ہے ہم 8 فروری کو جیتیں گے. اور انشاءاللہ تعالی خالی پاکستان میں نہیں پورے ورلڈ میں لائیو کوریج دکھائی جائے گی کہ خان 2/3 اکثریت سے 13 پارٹیاں اور 14ویں کمپنی ہر چیز کو خان شکست دے کے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا خواب ہے، اور میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی سر. بی ایف ٹی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بی ایف ٹی بھائی ایزی ہے تھوڑا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو ساری ادھر اگر کسی بھائی کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو پلیز یہ ہلکا NA-77 جو ہے نا ادھر سے ذرا تھوڑا ریسرچ مار کے، میں پڑھا نہیں ہوں، تھوڑا بتا دیں. ادھر جو میری نظر میں ہے وہ تو محترمہ راشدہ طارق ہیں جو قومی اسمبلی کے سیٹ سے جو ہے نا الیکشن لڑ رہی ہیں، NA-77 گجرانوالا. جی رمضان بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ یہ بتاتے ہیں 2 منٹ ایسا کریں. جی راست آپ بتائیں نا، سرچ کریں بھائی. ندیم بھائی آپ ادھر ہیں؟ ندیم بھائی وہ بھی میرے خیال میں بیزی ہیں. جی جی آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. رمضان بھائی آپ کا کون سا حلقہ ہے؟ میرے سر 3 حلقے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 148 150 152. سر میں ان 3 حلقوں میں اپنے پی ٹی آئی کے کون کون سے آپ بتا سکتے ہیں؟ جی سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اپنے 3 حلقے بتائے ہیں آپ نے، اس میں اپنے جی قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں سر میرے پاس میں بتاتا ہوں. میرے پاس شاہ محمود صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کا صاحبزادے ہیں، اور ادھر سے بیرسٹر ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مضبوط ہے ماشاءاللہ کینڈیڈیٹ ہمارے. بی ایف ٹی بھائی کدھر مصروف ہو گئے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری ثنا بھائی میں تھوڑا سا دوسری طرف کال آ گئی تھی. آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا سر بی ایف ٹی بھائی یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ذرا ان کی سن لیں ثنا بھائی کی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بی ایف ٹی بھائی گجرانوالا کا حلقہ NA-77 ادھر سے محترمہ راشدہ طارق ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ذرا تھوڑا پلیز چیک کرنا. وہ کنفرم وہی ہے نا، کوئی چینج تو نہیں ہوا یا کوئی دوسرا تو نہیں، کوئی قومی اسمبلی کا سیٹ میں؟
अच्छा एक मिनट, NA जी हल्का 77। जी NA77 गुजरांवाला। अभी मुझे 2 मिनट दो, मैं लैपटॉप खोलता हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट दे, 1 मिनट। जी सर, थैंक यू। रमजान भाई, हमें पता है दुख और अफसोस किस चीज का होता है। देखो, हम एक दरख्त लगाते हैं, सना भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपको लगता है नेटवर्क का मसला है? यानी नहीं कि हम इस कौम से हैं और इस कौम के साथ हम कर के आ रहे हैं। क्यों कि हमारी आखिरी मंजिल तो जो है ना वो कब्र ही है, ठीक है। सना भाई आपकी आवाज जो उससे है ना तो कोई बहुत भाग कट नहीं रही है। सकता। जी आप जी बात सर, अब करें। आ रही है। जी आप बोलें। सर मैं बोल रहा हूँ कि हम एक दरख्त लगाते हैं ना, एक दरख्त लगाते हैं हम, भाईजान, उसका हम सना सोचते भाई, हैं कि इसका सना साया भाई, अगर हमें नसीब नहीं हुआ ना। सना भाई, आपका जो है ना NA77 गुजरांवाला 1, मिसेस राशिदा तारिक, घड़ियाल क्लॉक, ठीक हो गया? ठीक हो गया? सना भाई आपको आवाज आ रही है? सनाउल्ला भाई, बीएफटी भाई उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तो जैसे ही आएगा ये NA77 गुजरांवाला 1 है, मिसेस राशिदा तारिक, और उनका निशान है घड़ियाल। इसके नीचे जब आप जाएंगे ना PTIoverseas.com, मैं नीचे टाइप कर लेता हूँ। तो सना भाई आपने क्या करना है कि इसका व्हाट्सएप चैनल है ना, उसको आपने फॉलो कर लेना है, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ठीक हो गया मेरा भाई? बीएफटी भाई मैं जी जी, आपको एक नाम मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक हो गया। इधर नीचे मैं इनबॉक्स कर मैसेज रही? अच्छा ठीक। नहीं कर रहा हूँ। जी सर, अब मेरी आवाज सही आ रही है? अब आ रही है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी सर, मेरा ना नेट का इशू था तो मैंने वाईफाई बंद करके ना फिर ऑन की है। कोई बीएफटी मसला भाई नहीं है, मैं मैंने दोबारा। मैसेज कर दिया। अच्छा ये कौन सा? अच्छा ये आपका है, ठीक है ठीक है। इंस्टा का है ना? जी ठीक हो गया। एक मिनट, मुझे मिनट दे, मैं इसको आप फॉलो करता हूँ, ठीक है? बीएफटी भाई, ये जो आपने नीचे लिखा है www.pti-candidates.com, यही लिखा है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। रिमेम्बर तो इसमें सर एस ये लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस। ठीक हो गया? जी सर ये कौन सी ऐप पे जाके ये मतलब ये क्लिक करना? इमरान खान के। नहीं नहीं, ऐप पे ना नहीं जाओ, ऐप पे ना जाओ, सिर्फ गूगल पे डायरेक्ट जाओ। गूगल ऐप की जरूरत नहीं है इसमें। आप गूगल होता जी है ना, ठीक हो गूगल में गया जब आप ठीक हो चेक गया करते हो, ठीक हो गया। तो आप जी गूगल में ठीक हो टाइप गया करें सर, गुड हो गया। ठीक हो गया। मगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। याद रखना एस जो है ना, एस जरूरी है। कंपनी ने बनाया एस के बगैर, वो फेक है, वो रियल नहीं है। ये एस वाली असली है। ठीक हो गया? ये याद रखना है। जी ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके नीचे आपने सनौला भाई, इसके नीचे जब आप देखोगे ना, जब आपका वो खुल जाएगा हल्का, तो उसके नीचे एक ब्लू पट्टी चल रही है, वो व्हाट्सएप का चैनल है। हर हल्के का अपना चैनल है, तो आप उसको फॉलो करोगे ना, तो उसको सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इतवार को जो हमारा, आपको पता है ना, खान ने कॉल दी हुई है, तो इतवार को अगर ये जी लोग नहीं सर। निकलेंगे, तो फिर ये उस पे आपकी अपडेट भी आ जाएगी कि भाई ये क्यों नहीं निकले, क्या इनकी स्टोरी है। तो उम्मीद करते हैं सब लोग निकलेंगे। जी ठीक हो नहीं गया। निकलेंगे तो खान का मैसेज इनके लिए लाउड एंड क्लियर है।
ठीक है ना? सर जी जी इंशाल्लाह ताला। सर ये पीटीआई का व्हाट्सएप उसमें शो होएगा जो ब्लू वाला, उसको क्लिक करना है। नहीं, ब्लू वाले में आप व्हाट्सएप चैनल है जी। बता देता हूँ रमजान भाई आप बता दें। जी जी ठीक हो गया सर इंशाल्लाह ताला। भाई। मेरे ऐसे है ना कि जैसे आप इसको फॉलो करते हैं ना टिकटॉक को, वहां जी पे जी भी फॉलो का ही पे उसका व्हाट्सएप पे फॉलो का ही ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे आप, आपके पास जो है ना फिर उसका निशान आएगा कि बेल का निशान को क्लिक करेंगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो कार्रवाई इंशाल्लाह होती ताला। रहेगी ना आपके हल्के में, जो कार्रवाई आपके हल्के में होती रहेगी वो आपको आधे घंटे के बाद आपको उसके अपडेट मिलती रहेगी जी। जी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही है ना बीएफटी भाई? बीएफटी भाई शायद मसरूफ हैं। रमज़ान भाई हम तो अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि ये गंदे सिस्टम से हमारी हमेशा के लिए जान छूट जाए। खान साहब इंशाल्लाह ताला आ जाए हमारी इंशाल्लाह 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 पूरी ताकत से जो इंशाल्लाह है ना बाफजल खुदा। इंशाल्लाह ताला ये कंपनी को भी शिकस्त हो जाए और जो कह लो कि मुनाफिक हैं ठीक है इनको भी शिकस्त हो जाए और खान साहब 2/3 अक्सरियत से आ जाए और इंशाल्लाह ताला फिर आहिस्ता 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 ये दिन ब दिन महीना बेस जो है ना आपको इंशाल्लाह ताला पूरा सिस्टम चेंज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जितना इन्होंने 1 साल 6 महीने में गंद घोल दिया ना वो बच्चा जान चुका है। यकीन जानो सर 1 साल 6 महीना में इन्होंने वो जुल्म किए ना पाकिस्तान के साथ हमारी कंपनी ने, जो हमारे दुश्मन ने भी आज तक हमें जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो इन्होंने हमारी आवाम को पहुंचाया, सिर्फ अपनी ज़ातियात के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए ठीक है, अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए और अपना गंद छुपाने के लिए। उसके साथ साथ फिर उन्होंने काली भेड़ें जो हैं उनको भी अपने साथ मिलाया हुआ है। क्यों कि हम इनको किसी तरह से बचा लें। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके बाद अवाम ऐसा होने नहीं देगी इंशाल्लाह ताला। अब इनके छुपने की जगह जो है ना कम पड़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरे भाई खुदा की लाठी पे आवाज है, जब बजती है ना तो बस बड़ों की ना अकल ठिकाने पे आ जाती है। इंशाल्लाह खुदा पे भरोसा रखना चाहिए। जी जी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। सर ये हमारे पास लास्ट चांस है, इसके बाद हमारे पास जो है ना चांस नहीं मिलेगा हमें ठीक है। चांस बोले तो मतलब कि अगर अब हम जिस मोड़ पे पहुंच चुके हैं, अगर हमने एक साथ हो के इमरान खान का हक सच के ऊपर साथ नहीं दिया ना तो सर फिर ये कौम की हालत कभी नहीं बदल सकती और ना बदलने वाली है ठीक है। ये रेफरेंडम है, इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन बहुत छोटी चीज़ है, इलेक्शन बहुत हो चुके हैं। ये रेफरेंडम समझ के आवाम को अपना जोर और शोर और जज्बे के साथ खौफ के बुत को तोड़ के हर लिहाज से खान के साथ अपना हक अदा करें, अपने जिंदा होने का बताएं, एहसास दिलाएं कि हम वाकई जिंदा कौम हैं और हम खान के साथ खड़े हैं, हमने अपना काम कर दिया है ठीक है। कि खान साहब आपने बोला था कि घबराना नहीं है, आप तो माशाल्लाह नहीं घबराए हो और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम भी नहीं घबराए हैं। हमने भी आपके साथ जो अहद किया था उसको हमने पूरा किया और अब आपकी बारी है कि आप इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का मनसब संभाल के आप जो है ना काली भेड़ों को हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिटा दें अल्लाह की मदद से, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफजल खुदा। सर आज ओसी भाई नहीं नजर आ रहे हैं, बीएफटी भाई आप इधर ही हो? आने वाले हैं, बस अभी कुछ देर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। उनसे माशाल्लाह हमें बीएफटी भाई से भी हम सीखते हैं माशाल्लाह, लेकिन हमें जो है ना स्पेशली उनसे जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं ना, यकीन जाने किसी और ब्रॉड के ऊपर और भी माशाल्लाह हमारे बहुत मुखलस हो के पीटीआई के लिए जो है ना फ्रंट पे आके सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह मेरी पूरी टिकटॉक की जो रिसर्च है उसके ऊपर जो मेरा मतलब कि जहन टिका ना वो ओसी भाई के ऊपर। माशाल्लाह इनके पास नॉलेज बहुत है, वो बहुत कम आदमियों के पास है जो ओसी भाई के पास नॉलेज है। हम माशाल्लाह
4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे बैठते हैं, इनसे सीखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ों का हमें पता चला जो हमने कभी सुनी नहीं थी और देखी नहीं थी। ये आप लोगों की नवाजिश है कि आप लोग हमारे साथ आते हैं, हमें टाइम देते हैं।